اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں میرا نام ہے عاطف مجید۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ کے سب کے جانے مانے پہچانے محترم سید حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بھائی سر، تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا سر۔ آلویز ویلکم سر، اور کافی لمبا عرصہ آپ کو میں نے ٹائم نہیں دے سکا، اس کے لیے معذرت نہیں بھی سر، قبول محبت کریں۔ آپ کی اگر بات کریں سر 2026 عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے کیسا ہوگا؟ آج آپ سر بات کیجیے گا، میں آج خاموشی سے سنوں گا۔ جی ٹھیک ہو گیا، میں ضرور۔ اور 2026 بڑا شاندار سال آنے جا رہا ہے۔ 25 اپنا کام کر کے جائے گا، اور پھر آنے والے وقت میں آپ کو خود سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ 27ویں ترمیم رے آف ہوپ لگ رہی ہے۔ رے آف ہوپ کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، 9 گنتی کا آخری عدد ہے، اس کے بعد چیزیں دوبارہ 1 سے شروع ہوتی ہیں، یعنی 9 کے بعد 1 ہو، 10 ہو یا 10 کروڑ ہو یا 10 ارب ہو، ہوتا 1 ہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے حالات ضرور بدلیں گے، اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ اچھا ہوا یہ 27ویں ترمیم ہو گئی، کیونکہ اس سے اوپر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری تھا، اور جب چاند بھی اپنے عروج پہ جاتا ہے تو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت تیزی سے بہتر ہو رہا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بہت جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ مجھے کیوس لگ رہی ہے، مجھے چیزیں خراب لگ رہی ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ نیچرز لا ہے۔ نیچرز لا اپنا کورس نہیں بدلتا، نیچر اپنا کورس بالکل نہیں بدلتا، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا شاندار طریقے سے حل ہوگا کہ آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اتنے شاندار طریقے سے حل ہوگا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ قدرت کا کام ہے۔ دوسری بات جو ہے، صرف 27ویں ترمیم کا نمبر 9 نہیں ہے، 2025 کا نمبر 9 نہیں ہے، 243 کا نمبر بھی 9 ہے۔ 27 کو ایک عہدہ خالی ہو رہا ہے، اس کا نمبر بھی 9 بن رہا ہے۔ تو یہ 9 مجھے لگتا ہے کہ 2025 کچھ کیے بغیر نہیں جائے گا۔ اور میرا خیال، میں جب سے آپ سے بات کر رہا ہوں، کریڈٹ کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب سے آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کی کہ پاکستان میں فائنینشیل سٹیبلٹی مارچ اپریل 2026 سے پہلے نہیں آ سکتی۔ مارچ اپریل 2026 کے بعد اگر فائنینشیل سٹیبلٹی شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2025 میں کہیں نہ کہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف کوئی نہ کوئی کانکریٹ سٹیپ ضرور اٹھایا جائے گا۔ اور لوگوں کو لگتا ہے کہ میں شاید بے پر کی باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا کام بتانا ہے، منانا تھوڑی ہے۔ مجھے جو ایک کائنات کا مالک ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے اس کو جا کے قبر میں جواب دینا ہے۔ میں اپنی قبر میں کسی کے لیے بھی انگارے کیوں بھروں، اس پارٹی کے لیے یا اس پارٹی کے لیے؟ میرے لیے میرا علم اور میرا کاغذ اہم ہے۔ تو میرا کاغذ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ قسمت بدلنے والی ہے پاکستان کی عوام کی۔ مجھے لگتا ہے، میں ایک اور جملہ اکثر آپ کو کہتا تھا، 2 جملے صرف بتاؤں گا، وہ میں نے اکثر کہے ہیں، میں کریڈٹ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن صرف یاد دہانی کے طور پہ۔ ایک، آقاؤں کو مصیبتیں پڑتی ہیں تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ، وہ اس کو مصیبتیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جو ہے نا، وہ نیو یارک کے میئر سے کام شروع ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن نکالنا مشکل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جتنی اس کی ہائپ تھی، وہ ہائپ ایک دم سے گری ہے، اس کو مصیبتیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ دنیا کے انٹرنیشنل حالات بدل رہے ہیں، جب اس کو مصیبتیں پڑیں گی نا تو نیچے والوں کو آٹومیٹیکلی چیزیں ٹرکل ڈاؤن کریں گی۔ تیسری بات جو میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں، یعنی یہ تھی پہلی وہ، اور دوسری تیسری بات میں نے آپ کو کہا تھا ایک جملہ بہت دفعہ، کہ سسٹم ود ان دا سسٹم، اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ٹھیک ہوگی۔ اندر سے سسٹم ٹھیک ہوگا، اسٹیٹ کے اندر سے اسٹیٹ ٹھیک ہوگی، باہر سے نہیں ہوگا۔ بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بس سب نا امیدی ہے، تو یہ ایک چیز یاد رکھیے گا، نا امیدی کفر ہے۔ وہ جو کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی جو ہے وہ نا امید ہوتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا عیسل کافرون والا، کہ وہ تو مایوس صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔
مسلمان تو نہیں ہوتے. اور اگر آپ کے اندر ہے اور اگر آپ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ صرف کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، کسی خاص عہدے کا نہیں ہے، اللہ کسی خاص بندے کا نہیں ہے. آج تک جتنے بندے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جتنے گھروں کی جو ہے وہ چیزوں کو نقصان ہوا ہے، جتنے لوگوں کے کفیل گئے ہیں دنیا سے، ان کا کوئی رب نہیں ہے. ان کی ماؤں کی تکلیف، ان کی ماؤں کی آہیں، ان کی ماؤں کی سسکیاں عرش معلیٰ تک نہیں پہنچتی. کہ اللہ صرف کسی خاص جو ہے وہ اسپیکٹرم کا رب ہے، یا کسی خاص بندے کا رب ہے، باقیوں کا نہیں ہے. وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے. اور ایک اور چیز میں آج صرف شاید ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی آپ کو صرف یاد دہانی کے طور پہ کرا رہا ہوں. میں یہ ساری وہ باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ بالکل رے آف ہوپ لگ رہی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا آئی کے، پاکستان اور ارشد شریف، یہ تین ذائچے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ میں نے نہیں جوڑے، یہ اللہ نے جوڑے ہوئے. یاد رکھیے گا ارشد شریف کا ہر قاتل، ہر مددگار کیفر کردار تک پہنچے گا. یاد رکھیے گا ارشد شریف کے جو ہے وہ اس کے خون سے انقلاب آنا ہی آنا ہے. یاد رکھیے گا ارشد شریف کی والدہ نے جن جن کے نام لیے تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. اب تو ارشد شریف بھی دنیا سے چلا گیا، مالک کے پاس ہے. وہ بہت شاندار آدمی ہے سر. میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی ریگریٹ ہے نا تو ارشد شریف سے نہ مل پانے کا ریگریٹ ہے. میں نے ان کی شہادت کے بعد ان کا ذائچہ دیکھا اور مجھے پتہ لگا کہ یار ہی واز سم تھنگ. بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا ہیرا دنیا سے گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں اور سارا کچھ آپ کی مرضی سے بھی ہوتا رہے. یہ نیچرز لا نہیں ہے. مکافات عمل کی چکی وہ ہے جب یہ چلتی ہے کسی کو نہیں چھوڑتی. اس وقت جو حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری سپیڈ سے چینج ہوں گے. کیوس مجھے بالکل لگ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ سڑکوں کے اوپر رولا ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے معاملات جو ہیں نا وہ اٹھیں گے اور بہت بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ بدلیں گے. حالات بدل رہے ہیں. نیچرز لا. پھر 2025 کی انرجی ہے 9 اور 2026 کی انرجی ہے 1. 9 کے بعد جب 1 آتا ہے تو آل ٹوگیدر سارا سسٹم بدلا جاتا ہے. یاد رکھیے گا. اور پھر ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے جس کا تعلق انٹرنیشنل ہورائزن سے ہے. 2025 میں وہ تمام انرجیز ہیں جو 1941 میں تھیں. 1941 کا چارٹ اور 2025 کا چارٹ بالکل ایک جیسا ہے، بالکل ایک جیسا. 2025 میں بھی کوئی بڑی جنگ لگنے جا رہی ہے اور اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. اس خطے میں دونوں بارڈر ہاٹ ہو رہے ہیں اور اللہ رحم کرے. یہ ملک میرا ملک ہے، مجھے اس کی بہت تکلیف ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس بار ہم جو ہیں وہ اس طرح کا ریٹیلیشن شاید نہ دے پائیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس مورل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کرج نہیں ہے، ہمارے اسلحہ ہے. قدرت کی طرف سے بعض اوقات چیزیں بدل جاتی ہیں. یعنی جب انسان اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ بدلتی ہیں چیزیں. اس ملک سے ظاہر سی بات ہے ایک تعلق ہے. میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میں نے یہیں رہنا ہے، میں نے یہیں مطلب میری تو خاندان کی جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 27 جنریشن کی قبریں بھی تھی علاقے میں اور میرے خاندان کی 47 جنریشنز جو ہیں اس کا مجھے پتہ ہے کہ وہ اسی علاقے میں انڈیا پاکستان کے ایریے میں، یعنی پاکستان کے ایریے میں جو موجودہ پاکستان ہے، ہم لوگ وہاں سے نہیں آئے، ہم تو یہیں کے لوگ ہیں. تو یہاں پہ میرے خاندان کی قبریں بھی ہیں، میں نے بھی یہیں دفن ہونا ہے. یہ مٹی جو ہے نا، میرا جسم بھی مٹی میں مٹی ہو کے اسی مٹی میں جائے گا. بڑی تکلیف ہے مجھے. بہت ساری باتیں بہت تکلیف سے کرتا ہوں لیکن سر یہ نظام بدلنا ہے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی ڈائی ہارڈ فین ہیں آئی کے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں کسی کا ڈائی ہارڈ فین نہیں ہوں. میں اپنے کاغذ کو فالو کرتا ہوں.
میرا کاغذ بتاتا ہے کہ آئی کے از کمنگ، سو میرا کاغذ کہہ دے نہیں آئے گا تو میں ہی ہوں گا، میں ہی اگلا بندہ ہوں گا کہ جی ٹھیک ہے نہیں آ رہا۔ 27ویں کے بعد اندھیرا ہے، 28ویں نہیں آتی، اب یہ ریورس ہوں گی۔ امید مجھے صرف اللہ سے ہے۔ اگر میں حالات حاضرہ کو دیکھوں تو شاید میں حق بجانب ہوں کہ یار اب تو نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن میرا کاغذ کہہ رہا ہے کہ یہیں سے راستہ نکلے گا۔ میرا کاغذ کہہ رہا ہے کہ بیسٹ تھنگز ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ، جب آپ کی ایکسپیکٹیشن ختم ہو جاتی ہے وہاں سے راستہ نکلتا ہے۔ میرا کاغذ کہہ رہا ہے کہ اب راستہ وہیں سے نکلے گا جہاں دروازہ بھی نہیں ہوگا۔ God has his own plans، اللہ کا پلان۔ بھائی جان ہم کہتے ہیں نا جی اے بی سی ڈی پلان، تو میں ایک چیز اس یقین کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کائنات میں صرف ایک ہی پلان ہے، اور دیٹ از اے پلان، اے فار اللہ۔ کوئی دوسرا پلان ہو ہی نہیں سکتا۔ دیر از اونلی ون پلان ان دس یونیورس، صرف اس ارتھ کے اوپر نہیں، اونلی ون پلان، دیٹ از اے پلان اے، اے از فار اللہ۔ ہو ہی نہیں سکتا سر، ساری کائنات فیصلہ کر لے کہ یہ نہیں کرنا۔ سر آپ نمرود کو بھول گئے، مچھر سے مروا دیا۔ آپ ابرہا کو بھول گئے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اللہ نے ابابیلوں سے مروا دیا۔ آپ شداد کو بھول گئے ہیں جس نے جنت بنائی تھی، اتنا کچھ بنایا تھا، اللہ نے دیکھنے نہیں دی۔ God has his own plan sir۔ آپ میں بار بار تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کون سا ظلم ایسا ہے جو نہیں کیا؟ ہم نے فلسطینیوں کا دکھ محسوس نہیں کیا، ہم نے سوڈان کا دکھ محسوس نہیں کیا، ہم نے ارد گرد کے کسی مسلمان کا دکھ محسوس نہیں کیا، تو کیا ہم پھر بھی اللہ کے سامنے بڑے نیک پاک حاجی رہیں گے؟ کہیں نہ کہیں اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون ہے، ان کی اوقات حیثیت کیا ہے۔ کہیں نہ کہیں اللہ بھی سارے سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ صرف، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کو سمجھا کیا ہوا، یعنی سارا کام اللہ رسی ڈھیلی ضرور کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اللہ چھوڑ دے۔ شیطان کو بھی ڈھیل دے دیتا ہے کہ جاؤ بہکا لو، لیکن اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے جو ہوں گے ان کو نہیں تو بہکا سکتا۔ بندوں کا حفاظت کرنے والا وہ خود ہے، فاللہ خیر حافظ، ان کے اللہ سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ کرے گا نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ۔